السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاہر ویوز کے ساتھ آپ کا بھائی طاہر علی عباس حاضر خدمت ہے۔ سعودی عرب نے ناظرین بڑا اعلان کر دیا ہے، اقامہ کے غلط استعمال پر ہونے والا کریک ڈاؤن صرف پاکستان کے لیے مخصوص نہیں۔ جدہ میں پاکستانی قونصل خانے کے مطابق سعودی حکام نے 400 پاکستانیوں کو ملک بدر کرنے کے لیے حراست میں لیا۔ گرفتار افراد کو مکہ کے نزدیک ڈی پورٹیشن سینٹر میں لایا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر زیر گردش خبروں میں کہ وزیر اعظم جناب عمران خان کے دورہ کوالالمپور کے رد عمل میں سعودی عرب نے پاکستانی مزدوروں کو تنگ کرنا شروع کیا ہے۔ واضح رہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے کوالالمپور سمٹ میں کہا تھا کہ وہ اجلاس میں اس لیے شریک نہیں ہوئے کیونکہ ہمارے نزدیکی اسلامی ممالک کا ماننا تھا کہ اس سے مسلم امہ تقسیم ہوگی۔ قونصل خان نے واضح کہا کہ یہ کریک ڈاؤن بلا امتیاز ایک ہفتہ قبل شروع ہوا، جو بغیر اقامہ یا زائد المیعاد اقامہ رکھنے والے افراد ہیں ان کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ پاکستانی قونصل خانے کے ترجمان نے ناظرین واضح طور پر کہا ہے کہ یہ مہم تمام ممالک کے غیر قانونی طور پر مقیم ورکرز کے خلاف ہے، جو بلا امتیاز پورا سال جاری رہے گی۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب سیکورٹی تھریٹس کی وجہ سے جناب اپنے بانی کارکن بانی رکن پاکستان تحریک انصاف نعیم الحق کے جنازے میں نہیں گئے، جس پر انہیں سوشل میڈیا میں تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مختلف فورمز پر ان پر بے جا تنقید کی جا رہی ہے کہ وزیر اعظم صاحب کیوں نہیں گئے جنازے پر۔ تو جناب وزیر اعظم صاحب جنازے پر اس لیے نہیں گئے، اس کا جو رد عمل ہے، جو اس کی وضاحت ہے، وہ فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ کے ذریعے کی ہے۔ فواد چودھری صاحب کے مطابق انشاءاللہ کل نعیم الحق صاحب کا جنازہ اسلام آباد میں ہوگا، دوبارہ جنازہ ہوگا اور جنازے کے بعد ان کی تدفین بھی اسلام آباد میں ہوگی۔ نعیم الحق صاحب چونکہ 2012 سے اسلام آباد میں مقیم ہے اور ان کے رشتہ احباب اور دوست احباب کا کافی جو وسیع تعلق ہے وہ اسلام آباد میں ہی ہے، اس لیے وہ اسلام آباد میں ہی ان کی نماز جنازہ ادا ہوگی اور تدفین بھی ان کی اسلام آباد میں ہی ہوگی۔ جی ناظرین، پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے پاکستان نے بالآخر کبڈی کا ورلڈ کپ جیت لیا۔ انتہائی خوشی بھرے لمحات، انتہائی خوشخبری، انتہائی خوشی کی خبر۔ پاکستان نے طویل عرصے جدوجہد کے بعد آخر کار کبڈی کا ورلڈ اپنے نام کر لیا ہے۔ اس وقت پاکستان کبڈی کا عالمی چیمپئن بن گیا ہے۔ پاکستان نے انڈیا کو 43-41 کے واضح مارجن سے شکست دی ہے ناظرین، اور یہ پاکستان نے انڈیا کو پہلی مرتبہ کبڈی کے ورلڈ کپ میں کے فائنل میں شکست دی ہے ناظرین۔ جی ناظرین، یہ تھی آج کی ضروری امپورٹنٹ اور اہم خبریں جو آپ تک میں اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے پہنچا رہا ہوں۔ انشاءاللہ کل کی مزید جو خبریں ہوں گی، جو اہم نقطہ نظر ہوگا، وہ آپ تک شیئر کرتا رہوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔